بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا حیثیت کے بارے میں، HACCP۔ دیکھیں آپ، حیثیت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور میں بالکل سمپلیفائڈ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کسی لمبی تقریر میں نہیں جاؤں گا، اور بالکل اس کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حیثیت ہے کیا۔ جب 1960s میں ناسا اپنے مشن لے کے چاند پہ جا رہا تھا تو بارہا ان کا جو کھانا تھا راستے میں خراب ہو جاتا، تو یہ ایک بڑا ایشو تھا، کیونکہ سب جگہ اور سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن انسان کو تو کھانے کے لیے کھانا چاہیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے فوڈ چاہیے اس کو۔ تو ان کو کیونکہ فوڈ صحیح ٹائم پہ ان کو نہیں مل پاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، پریشانی تھی، تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس دور میں انہوں نے حیثیت کے قوانین بنائے، HACCP۔ Hazard Analysis Critical Control Points۔ اس میں 7 ٹوٹل پوائنٹ ہیں۔ وہ 7 پوائنٹ اگر آپ کو آ جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، تو آپ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ گے۔ تو آئے میں ابھی آپ کو وہ 7 پوائنٹس بتاتا ہوں بغیر ٹائم ضائع کیے، تاکہ آپ کو حیثیت کے 7 قوانین آ جائیں۔ اچھا، 7 پوائنٹس جو حیثیت کے ہم نے دیکھنے ہیں، ان میں میں نے یہ سارے لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے، کسی بھی چیز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ حیثیت اینالائز کرنا ہے جتنے بھی آپ کے ایسے خطرات ہیں کہ جن خطروں کی وجہ سے آپ کا کھانا خراب ہو سکتا ہے۔ آپ نے ان تمام خطروں کو، ان تمام ایسی چیزوں کو جن کی وجہ سے آپ کا کھانا ایکسپائر ہو سکتا ہے، آپ کا کھانا بدبودار ہو سکتا ہے، آپ کے کھانے میں کوئی بھی خرابی آ سکتی ہے، کوئی چیز گر سکتی ہے، کوئی بایولوجیکل کنٹامینیشن ہو جائے، فزیکل کنٹامینیشن ہو جائے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے کہ کون کون سی چیزوں سے میرا کھانا خراب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رہا ہمارا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ۔ آپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ میرا کھانا فلاں چیزوں سے خراب ہو سکتا ہے، تو انہی چیزوں کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہو؟ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے، جو لوگ کچن میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ فوڈ کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹ میں، وہ ہوٹل میں ہے، کسی اور فوڈ کی کمپنی میں ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے کو خرابی سے بچانے کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے پڑیں گے، تو وہ آپ دوسرے نمبر پہ کرو گے۔ یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب تیسری چیز کیا ہے؟ اسٹیبلش کریٹیکل لیمٹس۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا فلانی جو چیز ہے، مطلب اگر آپ آئل کی مثال لے لیتے ہیں، آپ ڈیپ فرائنگ کر رہے ہیں، تو جب آپ اس کو ٹیسٹومیٹر لیتے ہیں اور جو اس کا ٹوٹل پولر مٹیریل TPM ہے، آپ کو پتا ہے کہ اتنی لیمٹ پہ جا کے میرا ختم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ 24 پہ اگر ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو یہ سب کریٹیکل لیمٹس جو ہیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ میری جو بھی آئٹم ہے، میرے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی جو خرابی کی لیمٹ ہے، چاہے وہ ٹمپریچر کے اکارڈنگلی ہو، پولر مٹیریل کے اکارڈنگلی ہو، کسی اور بیکٹیریل یا کسی اور طریقے سے، آپ کو ان تمام لیمٹس کا پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو گیا؟ چوتھا ہے جی اسٹیبلش مانیٹرنگ پروگرام۔ اسٹیبلش مانیٹرنگ پروگرام میں آپ کے جب صبح جتنے بھی کوک 3 کوک 2 کوک 1 اور آپ کی جو باقی سٹاف آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے اپنے کچن کے اندر، اب میں اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ہر ایک اسٹیبلشمنٹ کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تمام لڑکوں کو بتا دیا کہ میرا، اچھا لڑکوں کو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے آئل کو صاف رکھنا ہے، آئل کو ڈھک کے رکھنا ہے، ڈیپ فرائی کے اندر آپ نے ٹمپریچر اتنا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہو۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو یہ چیزیں بہت کم تھی،
لیکن ابھی یہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں کیونکہ PFA ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے KVK والوں نے بھی فوڈ اتھارٹی بنا دی ہے، اور ابھی اسلام آباد میں بھی فوڈ اتھارٹی بن گئی ہے۔ اسی طرح آپ کے جتنے کینٹ بورڈ ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی فوڈ اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ تو آپ کو اپنا ایک انٹرنل آفیسر رکھنا پڑتا ہے، فوڈ سیفٹی آفیسر، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کا شیف ہے، شیف نے تمام چیزیں چیک کرنی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کیا اپلائی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کچن میں کچن سپروائزر اور کچن مینیجر ہیں، وہ لوگ بھی ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ مانیٹرنگ کے اندر آپ کا جو فوڈ سیفٹی آفیسر ہے FSO، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی گاہے بگاہے چھاپا مارتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہماری چیزیں واقعی میں اس قابل ہیں کہ ہم جب گیسٹ کو دیں تو وہ اس قابل ہوں کہ ان کے لیے انہیلدی نہ ہو۔ تو یہ مانیٹرنگ اپنی اپنی جگہ پہ ہر سینئر اپنے جونیئر کی کرتا ہے، یہ پورا پروگرام آپ کو مینٹین کرنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا اسٹیبلش کوریکٹیو ایکشن۔ اب سمجھ تو آ گیا کہ کھانا اس جگہ پہ، آئل اس جگہ پہ جا کے، اتنے ٹمپریچر پہ جا کے، اتنے پولر مٹیریل پہ جا کے میرا آئل ایکسپائر ہو جائے گا، اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے؟ کہیں نیگلیجنسی تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی بندہ یہاں پہ مسٹیک تو نہیں کر رہا، کوئی بندہ لاپرواہی تو نہیں کر رہا۔ اگر تو لاپرواہی کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراً ایکشن لینا ہے اور اس کام کو صحیح سمت میں ڈال دینا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویریفیکیشن پروسیجر، اگین کہ مانیٹرنگ تو کر لی، ویریفیکیشن کون کرتا ہے؟ ویریفیکیشن کے لیے بھی فوڈ سیفٹی آفیسر کا کام ہے، وہ بھی آپ کے اوپر کبھی کبھی چھاپے مارے گا، آڈٹ بھی چیک کر سکتا ہے، آپ کا انٹرنل آڈٹ بھی آپ کا چیک کر سکتے ہیں، جو شیف ہیں شیف بھی کسی ٹائم چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ٹیم جو ایک مارننگ شفٹ میں آئی، اس نے اپنی طرف سے سارا کام کیا، لیکن اس کے علاوہ ایسی جو باقی محکمے اپنے بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آ کے اس کو ویریفیکیشن کریں گے۔ ویریفیکیشن پروسیجر بالکل آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخری چیز ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن۔ ہر چیز آپ لکھ کے رکھو گے، آپ کے پاس جب پنجاب فوڈ اتھارٹی والے آ جائیں گے، جب آپ کے پاس کینٹ بورڈ والے آ جائیں گے، جب آپ کے پاس اسلام آباد فوڈ اتھارٹی والے آ جائیں گے، جب آپ کے پاس KPK فوڈ اتھارٹی والے آ جائیں گے، تو وہ آ کے یہ چیزیں چیک کریں گے۔ تو آپ کے پاس پوری ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ جب آپ کو ویریفیکیشن دینی پڑے تو آپ کو سب چیزیں پتہ چل جائیں۔ اس طرح سے سارے پروسیجر کرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا جی؟ ایسر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سمپلیفائڈ اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ لوگ واقعی میں انٹرسٹڈ ہیں فوڈ میں، کچن میں، ریسٹورنٹ انڈسٹری میں، تو اس سے زیادہ سمپلیفائڈ میرے خیال میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو سیکھ لیجئے، خود بھی ٹرین ہو، اپنی ٹیم کو بھی ٹرین کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں اور ڈیٹیل میں سمجھاؤں تو کائنڈلی مجھے کامنٹ لازمی کیجیے گا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔